السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ اہل مدارس متوجہ ہوں۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے ایک مرتبہ اپنے صحیح بخاری کے درس میں طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آج جس طالب علم کو بھی دیکھو، وہ جب مدرسے سے عالم بن کر نکلتا ہے تو وہ یا تو کسی مدرسے میں کل وقتی استاذ بن جاتا ہے یا وہ اپنا مدرسہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے ہر گلی، ہر موڑ پر، ہر چوک چوراہے پر مدرسے ہی مدرسے دیکھنے میں آتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اتنے سارے مدارس کھلنے کی وجہ سے مخیر حضرات کی کمی ہو گئی ہے، اور دوسرا عام لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ وہ جب بھی کسی مولوی کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مانگنے کے لیے آیا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ مدرسہ کھولنا چھوڑ دو، آپ مدرسے کو کل وقت نہ دو، آپ جزء وقتی بن جاؤ اور دین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت کو مضبوط بناؤ، اور جو مدارس دینیہ کھلے ہوئے ہیں ان کے معاون بن جاؤ، ان کے ہاتھ مضبوط کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اگر آپ لوگ تعاون کرو گے تو اس سے ایک تو آپ کی حلال کمائی کی وجہ سے برکتیں آئیں گی، اور دوسرا یہ کہ عام لوگ بھی متوجہ ہوں گے۔ آج کل ہم مولوی لوگ جتنا معاشی اعتبار سے پیچھے پڑ گئے ہیں، شاید ہی کوئی اور طبقہ ہو جو اس قدر پریشان حال ہو۔ اس کی وجہ کم از کم میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم صبح سے شام، شام سے صبح تک صرف مدرسے کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، اور ایک مہینے کی تنخواہ لے کر اگلے دن سے پھر دوسرے ماہ کی مکمل ہونے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ استاذ جو علم بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ اللہ کی رضا نہیں بلکہ اپنے گزر بسر کا وسیلہ بنایا ہوا ہے، اور اس وجہ سے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے مدارس میں حضرت شیخ الہند نہیں پیدا ہو رہے، حضرت مدنی، حضرت سندھی، حضرت لاہوری جیسے اکابرین امت پیدا نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ تعلیم وہی ہے، کتابیں وہی ہیں، اوقات وہی ہیں، ہر چیز وہی ہے، لیکن تقوی و پرہیزگاری ختم ہو گئی۔ کتابوں کا، اساتذہ کو، مدرسے کی چار دیواری کا، مطبخ کا، مسجد کا، باورچی کا، والدین کا، عزیز و اقارب کا، رشتہ داروں کا ادب ختم ہو گیا، احترام کا رشتہ ٹوٹ گیا، تقوی و پرہیزگاری اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ختم ہو گیا۔ آج ہمارے طلباء کو اگر اساتذہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایسی نماز پڑھیں گے جیسے جبریل علیہ السلام کے بھتیجے ہوں، لیکن استاذ کی نظر اگر تھوڑی سی ایک طرف ہوئی اور تو وہ کھیلنے کودنے میں شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ کے متعلق ایک رسالے میں نے پڑھا تھا کہ حضرت بچپن میں دوران طالب علمی اس طرح چھپ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے کہ اگر کہیں سے یہ محسوس ہوتا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے تو وہ بالکل ساکن ہو جاتے، یوں محسوس ہوتا کہ وہ نیند میں ہوں۔ یہ تھا خشیت الہی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اے اہل مدارس، خدا را اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، بچوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اساتذہ جو قوم کے معمار ہیں ان کو آسودہ بنائیں، ان کی معاشی حالت بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ یکسوئی محنت و لگن کے ساتھ اپنے کام کو کام سمجھتے ہوئے اپنے علم کو اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کریں، اور اپنے استعداد سے وہ ان طلباء کو بھرپور مستفیض کر سکیں۔ آج مدرسے کا محتمم مدرسے کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اور جو استاذ اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس کے ہر اچھے برے کی تعریف نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی محنت کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ حضرت محتمم صاحب کی آنکھوں میں کھڑکتا ہے۔ لیکن اس کی جگہ ایک کم علم اور کام چور استاذ ہے لیکن محتمم صاحب کا خاص ہے تو وہ حضرت کے سامنے ہیرو ہے۔ اس لیے آج ہمارے اساتذہ نے بھی اپنے کام کو چھوڑ کر حضرات کی خوشامد کو اپنا مشن بنا لیا، جس کی وجہ سے علم کی برکتیں ہم سے روٹھ گئیں۔ پھر اساتذہ کو دیکھیے، اگر محتمم صاحب یا ناظم اعلیٰ صاحب میں سے کوئی مدرسے میں موجود ہوگا تو ہم دل و جان سے پڑھائی میں مصروف رہیں گے، لیکن جیسے ہی ہر دو حضرات میں سے کوئی ایک بھی ایک طرف ہوا، ہم اپنے اسباق وہیں چھوڑ کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر
موبائل چلانا شروع کر دیں گے۔ مجھے بتائیے کہ جب محتمم اور اساتذہ کی یہ حالت طلباء دیکھیں گے تو وہ کیا سبق سیکھیں گے؟ کیونکہ طلباء ہوں یا گھر میں چھوٹے بچے، وہ اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ جو کام ہم گھر یا مدرسے میں کریں ہماری نئی نسل وہی کام سیکھے گی۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا ہم اپنے پیشے میں سچے ہیں؟ جب ہمارے دلوں سے اخلاص رخصت ہو گیا، سچائی روٹھ گئی، لگن سے کام کرنا چھوڑ دیا، تو طلباء حضرت مدنی وغیرہ بنیں گے، یا وہ ایک چھوٹی سی مسجد میں لوگوں کے غسل، جنازے اور تدفین اور ختموں کے منتظر رہیں گے۔ دست بدست گزارش ہے کہ محتمم حضرات ہوں یا اساتذہ اپنی انا کی خاطر ان معصوم طلباء کا مستقبل تباہ نہ کیجیے اور ساری زندگی مدرسے کی چار دیواری اور مسجد کے محراب میں بیٹھ کر نہ گزاریے، بلکہ اپنا کام محنت و لگن سے سر انجام دیں اور اس کے بعد اپنی معیشت کو مضبوط کر کے ان دینی مدارس کے ہاتھ مضبوط کیجیے۔ حسرت دل ہے بہت، حسرت صحرا کم ہے، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ تو دوستو، یہ تھی تحریر جو مجھے آج ایک صاحب نے سال فرمائی تھی کہ میں اسی طریقے کی تحریریں وغیرہ ڈالتا رہتا ہوں، تو شاید اسی لیے انہوں نے بھیجا تھا کہ اس کو بھی چینل کے اوپر لایا جائے، اس لیے میں نے اس کو چینل پر لا کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اس تحریر میں سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی کا نام یوز کیا گیا ہے اور ان کی طرف اس تحریر کو منسوب کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نہ ہو، کسی اہل خیر نے کچھ اچھی باتیں سوچ کر اپنے ذہن میں اس کو سامنے لایا ہو اور اس کو لکھ دیا ہو۔ خیر جس کی بھی ہے، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ کس کی یہ تحریر ہے۔ اگر اس نے سچے دل کے ساتھ اور خیر خواہی کے طور پر یہ تحریر لکھی ہے تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھیا اب آپ حضرات کا اس تحریر میں جو چیزیں آئی ہیں، کچھ کڑوی بھی چیزیں ہیں، کچھ میٹھی بھی چیزیں ہیں، آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔